خون کا قطرہ بن کر میری پوری باڈی میں سرکولیٹ کرے اور ایک قطرہ حرام میرے پورے خون کو گندا کر دے، چلو میں اس کے مالک کا پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لیتا ہوں۔ نوجوان اندر آیا، زور زور سے بولا کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھا شخص، نہیں وہ ناتوا شیخ پانی، ہاتھ میں ڈنڈا نہیں آیا، کہا بولو میں ہوں۔ کہا بابا آپ اس باغ کے مالک ہو؟ کہا میں ہی اس باغ کا مالک ہوں۔ کہا بابا مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے آپ کے باغ کا سیب کھا لیا۔ شیخ نے کہا میرے باغ؟ ارے میرے باغ میں کوئی آیا نہیں تو تو نے کھایا کیا؟ پھر نوجوان نے اپنا پورا قصہ سنایا، کن کن حالات سے گزرا، پھر یہ سیب دکھاؤ، پھر میں نے کھایا، اور جب دماغ کی بتی چلی تو میں گھبرا گیا، پھر الٹے پاؤں چلتے چلتے یہ پیڑ دکھا، یہ سیب دکھے، آپ دکھے، بس آپ مجھے معاف کر دیں۔ اتنا سننا تھا۔ توجہ چاہوں گا، اس شیخ کا ماتھا ٹھنکا، ہاں اس عمر میں اللہ کا اتنا ڈر، اس عمر میں اتنا خوف، جو چیز اس کے لیے حلال تھی فتوے کے روح سے، تقوی کے روح سے اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ 20 23 22 23 سال کا نوجوان، اللہ کا اتنا ڈر۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی لڑکا نہیں ہے، یہ غیر معمولی ہے، یہ سادھارن نہیں، اسادھارن ہے، ایکسٹراڈینری ہے۔ شیخ کے من میں پلان آیا، کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹا، ظلم تو نے کیا ہے اپنی جان پہ، توجہ ادھر دیکھ، گناہ تو تجھ سے بہت بڑا ہو گیا ہے، بہت بڑا، اتنی آسانی سے میں تجھے معاف نہیں کروں گا، میری ایک شرط ہے۔ نوجوان نے کہا بابا آپ شرط کی پڑھو؟ ارے جو شرط کہو مجھے یقین منظور ہے، بس آپ مجھے معاف کر دو۔ کہا نہیں، پہلے سن تو لو، میری شرط یہ ہے کہ تجھے میری بیٹی سے شادی کرنی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آج کل کا یہ نوجوان ہوتا، فیس بک واٹس ایپ والا تو کہتا ہے بابا میں معافی مانگنے آیا ہوں، آپ کا داماد بننے نہیں آیا ہوں۔ مگر اس نوجوان کے تقوی کو سلام، اس نے کہا بابا وعدہ کرو کہ اگر میں آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں تو آپ مجھے معاف کر دو گے؟ کہا بالکل کر دوں گا، لیکن میں سن تو لے پوری بات، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تو یہ کہہ دے کہ بوڑھے نے دھوکہ دے دیا، یہ نہیں بتایا وہ نہیں بتایا۔ بات پوری سن لے، میری جس بیٹی سے تیری شادی وہ آنکھوں سے اندھی ہے، اچھا کان سے بہری ہے، ہو منہ سے گونگی ہے، اچھا اور سن ہاتھوں سے لولی ہے، اور سن پاؤں سے لنگڑی ہے۔ آج کا یہ چھوکرا ہوتا، یہ آج کے لوڈے ہوتے تو کہتے ہیں بابا یہ ماڈل آپ نے میرے ہی لیے بچائے رکھا تھا، جو اندھی بھی ہو، بہری بھی ہو، گونگی بھی ہو، لولی بھی ہو، لنگڑی ہو، نفس تو ہر انسان کے پاس ہے۔ میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں کہ وہ نوجوان بالکل بے نفس تھا، نفس تھا، ایک لمحے کے لیے جھٹکا لگا ہوگا، میرا جیون ساتھی ایسا ہو، میرا جیون ساتھی ایسا ہو جو خود میرے سہارے کے بغیر نہ رہے تو مجھے کیا سہارا دے؟ ایک جھٹکا تو اس نوجوان کو لگا ہوگا، لیکن اس کے نفس پر بھی اللہ کا تقوی غالب تھا۔ اس نوجوان نے کہا بابا وعدہ کرو کہ تم مجھے ابھی معاف کرو گے، رائٹ ناؤ تم مجھے معاف کر دو، میں تمہاری اندھی بہری گونگی لولی لنگڑی بیٹی سے شادی کو تیار۔ معمولی سی رسومات کے ساتھ شادی ہو گئی، شب زفاف ہے، شب عروس، سہاگ کی رات ہے۔ نوجوان کو بوڑھے نے رخصت کیا، کہا جا یہ تیرا کمرہ ہے، تیری بیوی تیرا انتظار کر رہی ہے۔ نوجوان جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا تو من میں خیال آیا کہ میری بیوی تو اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، نہ سنے گی، نہ ہلے گی، نہ ڈولے گی، کچھ تو ہے نہیں، لیکن یار سلام کرنا تو حضور کی سنت ہے، چاہے سنے نہ سنے میں سلام کروں گا۔ دروازے کو اس نے دستک دی تو اندر سے ایک آہٹ محسوس ہوئی۔ جب دروازے کو کھولا اور سلام کیا تو دیکھتے ہی ہکا بکا
پہنایا ہو اور چہرہ ایسا جیسے جنت کی کوئی حور آ گئی ہو. اس نے بستر سے اتر کے اپنے خاوند کے سلام کا جواب دیا. آج کا نوجوان ہوتا تو کہتا لگتا ہے میں غلطی سے کسی اور کمرے میں آ گیا ہوں, چلو پہلے یہاں ٹائم پاس کرتے ہیں پھر اپنی لنگڑی لولی بیوی کے پاس چلتے ہیں. مگر اس نوجوان کے تقوی کو سلام. اس نے جیسے یہ جھلک دیکھا بھاگا اور پورے غصے میں, پورے جلال میں, اب ادب ادب ختم, اب سیدھے اس نوجوان کا دامن پکڑا اس شیخ کا اور کہا یہ کیا بات, یہ کیسا معاملہ ہے کہ کیا ہوا؟ کہ ایک گناہ میں نے کیا تھا سیب کھا کر, اس کے بدلے میں اندھی بہری گونگی لنگڑی سے شادی ہوئی. اگر یہ دوسرا گناہ مجھ سے ہو جاتا تو میں تو اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کر سکتا. آخر تیری مجھ سے دشمنی کیا ہے؟ مجھے اس کمرے میں لے چل. یہاں تو جس کمرے میں تو نے بھیجا تھا وہاں تو ایک ایسی خاتون بیٹھی ہے جیسے لگ رہا کوئی بدر منیر چمک رہا, کوئی جنتی دوشیزہ بیٹھی ہو. مجھے میری بیوی کے کمرے میں لے چلو جہاں میری بھی اندھی بہری گونگی لولی لنگڑی بیوی میرا انتظار کر رہی ہے. اتنا سننا تھا تب تک اس شیخ نے, کس نے؟ حضرت عبداللہ سومائی نے اس نوجوان کی پیٹھ تھپتھپائی. کس نوجوان کی؟ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست الجیلانی کی, اور کہا بیٹا یہی تیری بیوی ہے, یہ جسے دیکھ کے تو آیا ہے نا یہ حسن کا پیکر, یہی تیری بیوی ہے, یہی میری بیٹی ہے. میں نے اسے اندھی اس لیے کہا کیونکہ ساری زندگی اس نے حرام چیز دیکھی رہی. میں نے اسے بہری اس لیے کہا کیونکہ پورے جیون اس نے حرام بات سنی نہیں. میں نے اسے گونگی اس لیے کہا کیونکہ سارا جیون یہ کبھی حرام بات بولی نہیں. میں نے اسے لولی اس لیے کہا کیونکہ ساری زندگی اس نے حرام چیز کو ٹچ بھی نہیں کیا. اور میں نے اسے لنگڑی اس لیے کہا کیونکہ زندگی بھر اس کا قدم کبھی حرام کی طرف بڑھا نہیں. جب میں نے تجھے دیکھا کہ ایک ناکردہ گناہ کی توبہ کے لیے, جب میں نے تیرا تقوی دیکھا, اللہ کا خوف دیکھا, تو میں سمجھ گیا کہ میری اس بے مثال بیٹی کے لیے تجھ سے بہتر داماد مجھے نہیں ملنے والا. تجھ سے بہتر نوجوان نہیں ملے گا. یہی میری بیٹی سیدہ ام الخیر فاطمہ. سنیو, جب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست الجیلانی جیسا باپ ہو اور سیدہ